حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں۔ برادران ملت اسلامیہ، اب جگر پارائے رسول، شہزادہ بطول، علی کے نور عین، مومنوں کے دل کے چین، جنتی نوجوانوں کے سردار، مجاہدوں کے قافلہ سالار، ابن حیدر کرار، شہنشاہ کربلا، پیکر صبر و رضا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت آ گیا۔ جب آپ نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زین العابدین اپنی بیماری کی نقاہت اور کمزوری کے باوجود نیزہ لیے ہوئے حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان، پہلے ہمیں میدان کارزار میں جانے اور اپنی جان کے نثار کرنے کی اجازت دیجیے، میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا۔ امام عالی مقام نے نور نظر کو اپنی آغوش محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی دنیا سے چلے گئے اور تمام عزیز و اقارب جو ہمارے ساتھ تھے سب راہ حق میں نثار ہو چکے، میں تمہیں اجازت دے دوں تو خواتین اہل بیت کا کوئی محرم نہیں رہ جائے گا، ان بے کسان غریب الوطن کو مدینہ کون پہنچائے گا، تمہاری ماں بہنوں کی نگہداشت و خبرگیری کون کرے گا؟ میرے پیارے بیٹے، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، ورنہ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سادات کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ میرے جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ کس کے سپرد کی جائیں گی؟ میرے لخت جگر، یہ ساری امیدیں تمہاری ذات سے وابستہ ہے، دیکھو میری طرح صبر و استقامت سے رہنا، راہ حق میں ہر آنے والی تکلیف و مصیبت کو برداشت کرنا اور ہر حالت میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کی سنت کی پیروی کرنا۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں۔ پھر امام عالی مقام نے ان کو تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا، اپنی دستار مبارک اتار کر ان کے سر پر رکھ دی اور انہیں بستر علالت پر لٹا دیا۔ اب امام پاک اپنے خیمہ میں تشریف لائے، صندوق کھولا، قبائے مصری زید تن فرمائی اور تبرکات میں سے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ مبارک سر پر باندھا۔ سید الشہداء حضرت امام امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی، شیر خدا کی تلوار ذوالفقار گلے میں حمائل کی اور جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا۔ اس طرح تاجدار کربلا، پیکر صبر و رضا سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان نذر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیویوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے اور آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے۔ حضرت زینب نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، پیارے بھیا، بیویوں نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز سے کہا، ہمارے سرتاج، اور حضرت سکینہ نے روتے ہوئے کہا، بابا جان کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگل میں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جو درندے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھائے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ فرمایا، اللہ تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے۔ پھر آپ نے تمام اہل خیمہ کو صبر و شکر کی وصیت فرمائی اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ فاطمہ کے لالے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے۔ میدان اہل بیت، برادران ملت اسلامیہ، غریب الوطن اور بے کس مسافروں کا دکھ رسیدہ قافلہ حسرت بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھتا رہا۔ پردہ نشینان حرم حسرت و یاس کی خاموش تصویریں بنی رہی، کھڑی رہی اور سب کی آنکھوں سے اشک غم کے موتی ٹپکتے رہے، مگر کوئی چیز حضرت امام کے پاؤں کی بیڑی نہ بن سکی۔ آپ نے سب کو خدا کے حوالے کیا اور دشمنوں کے سامنے پہنچ گئے۔ کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں اور بیٹوں، بھائیوں،
भतीजों और जानिसार साथियों के गम से निढाल हैं, उसके बावजूद पहाड़ों की तरह जमी हुई फौजों के मुकाबला में शेर की तरह डटकर खड़े हो गए और एक वलवला अंगेज रज्स पड़ी जो आपके नसब और जाती फजाइल पर मुश्तमिल थी। फिर आपने एक फसीह बलीग तकरीर की, उसमें आपने हम्दो सलात के बाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम जिस रसूल का कलिमा पढ़ते हो उसी रसूल का इरशाद है कि जिसने हसन और हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह से दुश्मनी की। तो ऐ यजीदियो, अल्लाह से डरो और मेरी दुश्मनी से बाज आओ। अगर वाकई खुदा और रसूल पर ईमान रखते हो तो सोचो उस खुदाए शहीद व बशीर को क्या जवाब दोगे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाओगे। बेवफाओ, तुमने मुझे खुतूत भेजकर बुलाया और जब मैं यहाँ आया तुमने मेरे साथ ऐसा बुरा सलूक किया कि मजालिम की इंतहा कर दी। जालिमों, तुमने मेरे बेटों, भाइयों और भतीजों को खाको खून में तरपाया, चमने ज़हरा के एक एक फूलों को काट डाला, मेरे तमाम साथियों को शहीद कर दिया और अब मेरे खून के प्यासे हो। अपने रसूल का घर वीरान करने वालों, अगर कयामत पर ईमान रखते हो तो अपने अंजाम पर गौर करो और अपनी आखिरत पर नजर डालो। फिर ये भी सोचो कि मैं कौन हूँ, किसका नवासा हूँ, मेरे वालिद कौन हैं और मेरी वालिदा किसकी लख्त जिगर है। मैं उन्हीं फातिमा ज़हरा का फर्जंद हूँ कि जिनके पुलसरात पर गुजरते वक्त अर्श से निदा आएगी, अर्श से निदा की जाएगी कि ऐ अहले महशर, अपने सरों को झुका लो और अपनी आंखें बंद कर लो कि हजरत खातून जन्नत 70,000 हूरों के साथ गुजरने वाली हैं। बेगैरतो, अब भी वक्त है, शर्म से काम लो और मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन ना करो। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम हुसैन की तकरीर सुनकर यजीद लश्कर के बहुत से लोग मुतासिर हो गए और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन शिम्र वगैरह बदबख्त खबीसों ने कोई असर ना लिया, बल्कि जब उन्होंने लश्करियों पर हजरत इमाम की तकरीर का कुछ असर देखा तो शोरो गुल मचाना शुरू कर दिया कि आप या तो यजीद की बैत कर ले और या तो जंग के लिए तैयार हो जाए, उसके अलावा हम कुछ नहीं सुनना चाहते। इमाम ने फरमाया, मुझे खूब मालूम है कि तुम्हारे दिलों पर शकावत और बदबख्ती की मोहर लग चुकी है और तुम्हारी गैरत ईमान मुर्दा हो चुकी है, लेकिन मैंने ये तकरीर सिर्फ इमाम हुज्जत के लिए की है ताकि तुम ये ना कह सको कि हमने हक और इमाम बरहक को नहीं पहचाना था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तुम्हारा ये उज़्र खत्म कर दिया। अब रहा यजीद की बैत का सवाल, तो ये मुझसे हरगिज नहीं हो सकता कि मैं बातिल के सामने सर झुका दूं। मर्दे हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इमाम आली मकाम ने जब देखा कि ये बदबख्त मेरे कत्ल का वबाल अपनी गर्दन पर जरूर लेंगे और मेरा खून बहाने से किसी तरह बाज नहीं आएंगे, तो आपने फरमाया, अब तुम लोग जो इरादा रखते हो पूरा करो और जिसे मेरे मुकाबला के लिए भेजना चाहते हो भेजो। बड़े बड़े मशहूर बहादुर जो शेर खुदा के शेर से मुकाबला के लिए महफूज रखे गए थे, उनमें से इब्ने साद ने सबसे पहले तमीम बिन कहतबा को हजरत इमाम से जंग करने के लिए भेजा। जो मुल्क शाम का नामी गिरामी पहलवान था, वो गुरूर और तमक्कुनत से हाथी की तरह झूमता हुआ और अपनी बहादुरी की डेंगे मारता हुआ हजरत के सामने आया और पहुंचते ही आप पर हमला करना चाहा। अभी उसका हाथ उठा ही था कि शेर खुदा के शेर ने जुल्फकार हैदरी से ऐसा वार किया कि उसका सर जिस्म से उड़ा दिया और उसके घमंड को खाक में मिला दिया। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, फिर यजीद अब्तही बड़े कर्व व फर के साथ आगे बढ़ा और चाहा कि इमाम के मुकाबिल बहादुरी का जौहर दिखाकर यजीदियों की जमात में अपनी शाबाशी हासिल करे और इनाम और इकराम का मुस्तहिक बने। आपके सामने पहुंचकर एक नारा मारा और कहा, शाम और इराक के बहादुराने कूहे शिकन में मेरी बहादुरी का गलगला गुलगुला है। मैं रूम और मिस्र में शोहरे आफाक
پاک ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپک کے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت و بہادری کا لوہا مانتے ہیں اور میرے سامنے بھیڑ بکری کی طرح بھاگتے ہیں، کسی میں مجھ سے مقابلہ کی طاقت نہیں۔ آج تم میری قوت اور میری داؤ پیچ کو دیکھو۔ امام عالی مقام نے فرمایا تو مجھے جانتا نہیں، تو مجھے جانتا نہیں، میں اپنی رگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہوں۔ فاتح خیبر، شیر خدا، علی مشکل کشا کا شیر نر ہوں۔ تم جیسے نامردوں کی میری نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں، میرے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ تیری حیثیت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر آگ ببولا ہو گیا اور فوراً گھوڑا کدا کر آپ پر تلوار کا وار کر دیا۔ حضرت امام نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور پھر جھپٹ کر اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ کھیرے کی طرح کٹ کر دو ٹکڑے ہو گئے، کھیرے کی طرح کٹ کر دو ٹکڑا ہو گیا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سرنگوں ہو کر، تکبر بہ گیا زخموں کے رستے موجے خون ہو کر۔ بدر بن سہیل یمنی اس منظر کو دیکھ کر غصہ سے لال پیلا ہو گیا اور ابن سعد سے کہا تم نے کن گواروں کو حسین کے مقابلہ میں بھیج دیا جو ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہیں کر سکے؟ میرے چاروں بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیج دے، پھر دیکھ ابھی منٹوں میں حسین کا سر کاٹ لاتے ہیں۔ ابن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا کداتا ہوا امام علی مقام کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلہ میں آتا تاکہ وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری سے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر کے جہنم میں پہنچا دیا۔ بدر نے جب اپنے مشہور شہسوار بیٹے کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا ہوا دیکھا تو غیظ و غضب کا پتلا بن کر دانت پیستے ہوئے گھوڑا دوڑا کر امام کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی نیزہ سے وار کیا۔ آپ نے اس کے نیزہ کو قلم کر دیا۔ اس نے فوراً تلوار سنبھالی اور کہا حسین دیکھنا میں وہ شمشیر مارتا ہوں کہ اگر پہاڑ پر ماروں تو وہ سرما ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے امام پر تلوار چلائی۔ آپ نے اس کے وار کو خالی کر دیا اور اس پر ذوالفقار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ بدر کا سر کاٹ کر گیند کی طرح دور جا کر گرا۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی طرح شام و عراق کے ایک سے ایک بہادر حضرت امام کے مقابلے آتے رہے، مگر جو بھی سامنے آیا آپ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کوئی ان میں سے زندہ بچ کر واپس نہیں گیا۔ شیر خدا کے شیر نے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود شجاعت بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ زمین کربلا میں بہادران کوفہ و شام کا کھیت بو دیا۔ کسی کے سینہ میں نیزہ مارا اور پار نکال دیا، کسی کو نیزہ کی انی پر اٹھا کر زمین پر ٹپک دیا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، کسی کا پٹکا پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور گھوڑے کی ٹاپوں سے اس کو رون ڈالا، کسی کی کمر پر تلوار ماری تو وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا، کسی کی گردن پر ذوالفقار حیدری چلائی تو اس کا سر بیل کی طرح لڑکتا ہوا چلا گیا، اور کسی کے سر پر تلوار آبدار ماری تو وہ زین تک کٹ گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، غرض کے امام علی مقام نے دشمنوں کی لاشوں کا انبار لگا دیا، بہادران عراق و شام کے خونوں سے کربلا کے پیاسے ریگستان کو سیراب کر دیا۔ بڑے بڑے صف شکن بہادر کام آ گئے اور مشہور جنگجو پہلوان موت کے گھاٹ اتر گئے۔ آپ کی ہیبت و شجاعت سے دشمنوں کے دل تھرا گئے اور بڑے بڑے گھمنڈیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ دشمنوں کے لشکر میں شور برپا ہو گیا کہ جنگ کا یہ اندازہ رہا تو ہماری جماعت کا ایک سپاہی بچ کر نہیں جا سکے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں
جائیں گی اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے، لہذا اب موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر یک بار کی حملہ کرو۔ روباہ صفت یزیدی جب دست بدست کی جنگ میں بری طرح شکست کھائے تو انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ ہزاروں نے چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ گلے ازار فاطمہ خاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا۔ اب سینکڑوں تلواریں بیک وقت چمکنے لگی، 50 نیزے آپس میں ٹکرانے لگے اور دشمن بڑھ بڑھ کر امام پر وار کرنے لگے۔ ادھر آپ کی تلوار جلال حیدری کی تصویر اور لا سیفہ الا الفقار کی تفسیر بنی ہوئی تھی۔ آپ تیغ آبدار کے جوہر دکھا رہے تھے، جس طرح حملہ کرتے پرے کے پرے کاٹ ڈالتے اور دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جیسے باد خزاں کے جھوکتے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ جس طرف حملہ کرتے پرے کے پرے کاٹ ڈالتے اور دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جیسے باد خزاں کے جھوکے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ ابن سعد کو جب اس طرح کی جنگ میں بھی کامیابی کی امید نظر نہ آئی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کا میہ برسایا جائے، تیروں کی بارش برسائی جائے، اور جب خوب زخمی ہو جائے تب نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور بیک وقت ہزاروں تیر کمانوں سے چھوٹنے لگے اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی، مجبوراً حضرت امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا جس میں اقدس تیروں کا نشانہ بنا ہوا ہے، تنے نازنین زخموں سے چور اور لہو لہان ہو رہا ہے۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارہ رسول فرزند بطول کو مہمان بلا کر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہاں تک کہ زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کی اس مقدس پیشانی پر لگا جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی چہرہ انور پر خون کا دھارا بہ نکلا۔ آپ غش کھا کر گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آ گئے۔ اب ظالموں نے نیزوں سے حملہ کیا۔ شیطان صفت سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تن اقدس سے پار ہو گیا۔ تیر اور نیزہ و شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واصل بحق ہو گئے۔ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ 61 ہجری مطابق 680 عیسوی کو امام علی مقام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا اور وہ مر گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے ہمیشہ یہ پکارتا رہے گا کہ اے حسین تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ نضر بن خرشہ آپ کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر امام علی مقام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ گئے اور تلوار چھوٹ گئی۔ پھر بدبخت ازلی خولی بن یزید، سنان بن انس، شبل بن یزید یا شمر خبیث نے آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔